انسان اس دنیا میں مرنے سے پہلے اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اپنی اولاد کے لیے دنیاوی زندگی کے کچھ اسباب فراہم کرے، اور یہ ایک فطری چیز ہے اور کرنا بھی چاہیے، اس سے اسلام نے منع نہیں کیا ہے۔ لیکن سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ کہ ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری اولاد ہمارے بعد کس مسلک، کس منہج اور کس طریقے پہ زندگی گزارے گی۔ جہاں تک روزی روٹی کا مسئلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، آپ بڑی سے بڑی دولت چھوڑ کے جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی اگر مشیت ہوگی وہ تمام دولت چند سالوں میں ختم ہو جائے گی۔ میں اس سلسلے میں چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھوں کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز ایک بہت نامی خلیفہ گزرے ہیں، بلکہ ان کا شمار خلفائے راشدین میں ہوتا ہے نا۔ ان سے پہلے بنو امیہ کے خلیفہ تھے ہشام ابن عبدالملک۔ ہشام ابن عبدالملک کے بارے میں اور عمر ابن عبدالعزیز کے بارے میں ایک بہت بڑے محدث نے یہ واقعہ نقل کیا اور اپنا مشاہدہ بتایا۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اپنی زندگی میں کہ ہشام ابن عبدالملک جو مسلمانوں کے بہت عظیم خلیفہ بادشاہ گزرے، انہوں نے اپنی اولاد کے لیے بہت بڑی دولت چھوڑی، بڑی جائیداد چھوڑی، اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز جب مرے تو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ ان کے پاس مرنے کے بعد جو ہے کفن دفن کے لیے اور دوسری ضروریات کے لیے بھی پیسے میسر نہیں تھے۔ اس محدث کا بیان ہے کہ چند سالوں کے بعد میں نے دیکھا کہ بغداد کے مارکیٹ میں، بازار میں، دارالسلطنت تھا اس وقت، کہ شام کے بچے سڑکوں پہ ہیں اور عمر ابن عبدالعزیز کی اولاد عیش و عشرت کی زندگی گزار رہی ہے اور بہت آرام سے رہ رہی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، خلاصہ یہ ہے میرے بھائیوں، کہ مال و دولت انسان کو جائز طریقے سے حاصل کرنی چاہیے، اولاد کی آسائش و آرام کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن یہ ثانوی چیز ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہمارے لیے ضروری ہے وہ یہ اس بات کی فکر کریں کہ ہم نے اپنی اولاد کو دینی تعلیم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے متعلق کیا چیز چھوڑا ان کے لیے، ان کی کیسی تربیت کی۔ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ مرنے کے بعد آپ جو دولت چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ قبر میں یا عالم برزخ میں آپ کا اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، لیکن اولاد اگر آپ کی نیک ہے اور صحیح تربیت اس کی آپ نے کی ہے، وہ اگر نماز پڑھتا ہے، اگر وہ آپ کے لیے دعائیں کرتا ہے، تو اس کی یہ دعائیں آپ کے لیے عالم برزخ میں، قبر میں بہت بڑے فائدے اور بلندی درجات کا سبب بنتی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اچانک سے ایک دن جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو داخل کرتا ہے اس کے نیک اعمال کی وجہ سے، اور ایک دن اچانک اس کا درجہ جنت میں بلند ہو جاتا ہے۔ جنت میں کئی درجات ہیں الگ الگ نیکیوں کے اعتبار سے۔ وہ شخص پوچھتا ہے کہ اللہ یہ ایسا کیسے ہو گیا اچانک کہ مجھے جنت کے اس طریقے سے اعلیٰ درجے سے منتقل کر دیا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری جو اولاد ہے دنیا میں، اس نے تمہارے لیے دعائیں کی، مغفرت کی دعا کی، بلندی درجات کی دعا کی، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا اور تمہارا یہ فائدہ۔ تو میرے بھائیوں، اصل جو چیز ہے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا بنیادی طور پہ کہ ہم لوگ آنے والی نسل کے لیے صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام کریں اور اپنے بچوں کو خاص طور پہ ابتدائی عمر میں دینی تعلیم سے ضرور آراستہ کریں۔ یہ مسجد الحمدللہ بہت ہی شاندار مسجد ہے، اہم جگہ پہ ہے، اور شروع سے جامعہ امام ابن تیمیہ نے ابتدا میں اس کا اہتمام بھی کیا تھا کہ یہاں پہ جو محلے کے ایس مسجد سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کے بچوں کو صبح و شام قرآن کی تعلیم دی جائے، دینیات کی ابتدائی تعلیم دی جائے، اور اس تعلیم کو آپ ہلکا نہ سمجھیں۔ یہی بنیادی چیز ہے جو بچوں کے
نظام ہے، مساجد سے کسی مسجد میں نہیں، تمام مساجد میں اس نظام کو قائم کیا جانا چاہیے، اور جو امام ہوتے ہیں مسجد کے یا ان کے جو معاون ہوتے ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافہ کر کے ان کو مکلف کیا جائے کہ وہ ہمارے بچوں کو اسکول جانے سے پہلے یا دوسری جگہ سے پڑھتے ہیں اس سے پہلے ان کو دین کی باتیں سکھائے، ان کو قرآن مجید پڑھائیں، ان کو دعا سکھائے، ان کو نماز کا طریقہ سکھائے، اور آپ اپنے ساتھ اپنے بچوں کو مسجد لائیے، ان کو نماز کا عادی بنائیے۔ یہی اعمال آپ کے لیے انشاءاللہ مفید ہوں گے۔ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عنایت فرمائے، اور جامعہ امام ابن تیمیہ تین لوگ ہیں، پرانے لوگ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس ادارے اس مسجد کی تعمیر شروع میں اور اس کے اندر تمام کی تعمیر مقصد کا قیام، اس میں اس کا بڑا رول رہا ہے۔ بیچ میں کچھ کورونا کی وجہ سے حالات خراب ہوئے اور کچھ تعلیمات بھی منقطع ہو گئے۔ یہ ہمارے شیخ اسلام حکیم صاحب ہیں جو میں نے سے بتایا کہ طبیعت کے ناظرین ہیں، تو ان سے رابطہ رکھنا چاہیے کیونکہ جو امام ہے یا مقامی رشتےدار ہیں ان کا، اور وہ آپ کا ادارہ ہے، آپ کے بچے وہاں پڑھنے چاہیے۔